الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے افضل صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ بلا فصل و سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ اور کنیت ابو بکر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب وہ 7ویں پشت پر مرہ بن کعب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی القابات ملے۔ سب سے پہلا لقب وہ عتیق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، انت عتیق اللہ من النار، کہ آپ اللہ کے عتیق ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے جہنم سے آزاد کردہ ہیں۔ گویا کہ اللہ نے آپ کے لیے جہنم کو حرام قرار دے دیا۔ اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب عتیق تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف سے دوسرا لقب وہ صدیق ملا، اور وہ تب ملا جب شب معراج کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار اور مشرکین کے سامنے اپنے سفر کے بارے میں ذکر کیا، تو وہ لوگ اس کو ماننے کی بجائے، اس معجزے کے اوپر ایمان لانے کی بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ استہزاء کرنے لگے۔ تو اس وقت جب یہ بات انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میں تو اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات یہاں سے بیت المقدس کے، وہاں سے آسمانوں میں تشریف لے کر گئے، اور یہ سارے کا سارا سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں کیا، اور دوبارہ واپس اپنے گھر بھی تشریف لے کر آ گئے۔ تو اسی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق بھی کہا جاتا۔ اللہ کے نبی صادق و امین، سچے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی تصدیق کرنے والے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب صاحب بھی ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ جل شانہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ذکر فرمایا، اور اس سفر ہجرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرنے والے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور قرآن کریم نے اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت ابو بکر کا ذکر یوں فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اپنے صاحب، اپنے ساتھی، اپنے دوست، اپنے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ جو اللہ کی معیت خاصہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہے، اور اسی وجہ سے ان کا لقب ایک صاحب بھی ہے۔ اور یہ وہ واحد صحابی رسول ہیں جن کو باقاعدہ قرآن کریم نے صحابی کہا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تاریخ پیدائش ہے اس حوالے سے یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے۔ گویا کہ اللہ کے نبی کی پیدائش 571 عیسوی میں تھی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 573 عیسوی میں پیدا ہوئے، عام الفیل کے 2 سال کے بعد۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے ان کا نام عثمان تھا، اور وہ فتح مکہ کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو کلمہ پڑھایا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ محترمہ تھیں وہ ابتدائے اسلام میں ہی اسلام قبول کر چکی تھیں۔ پہلی شادی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتیلہ بنت عبد العزیٰ سے کی، اور ان سے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور جناب عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور یہ اسلام سے قبل ہی طلاق ہو چکی تھی، آپس میں جدائی ہو گئی تھی۔ دوسری شادی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، اور ان کے وطن سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں، اور اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیدا ہوئے۔ تیسری شادی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی۔ یہ حضرت اسماء بنت امیس وہی تھی جن کی شادی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ جب وہ
شہید ہوئے تو حضرت جعفر کی شہادت کے بعد ان کی جب عدت مکمل ہوئی تو اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کیا تھا، اور حضرت اسماء بنت امیس سے ہی جناب محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے۔ اور چوتھی شادی حضرت حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، اور حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام ام کلثوم تھا، اور یہ اوالی مدینہ کے سائیڈ ایریاز میں رہتی تھیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاں بھی قیام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات بہت زیادہ قابل فخر ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خاصیت ہے کہ آپ کی 4 پشتیں صحابی ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین بھی صحابی تھے، حضرت ابوبکر خود بھی صحابی تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور بیٹیاں بھی صحابی تھی، اور حضرت ابوبکر کے نواسے اور حضرت ابوبکر کے پوتے بھی صحابی تھے۔ یہ خاص انعام اور اللہ کا فضل کسی اور خاندان کو حاصل نہیں ہوا۔